مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ رمضان چلا بھی گیا، جاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا، چند دن باقی ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے، جہاں پچھلے سال تھے آج بھی وہیں کھڑے۔ نہ ہماری آنکھوں میں ندامت کی نمی آئی، نہ دل کے دروازے کھلے، نہ روح کو سکون ملا، نہ ہم نے اللہ کو راضی کیا۔ ہم نے سحریاں تو کیں، افطار بھی کیں، لیکن کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے رو رو کر معافی بھی مانگی؟ کیا کبھی اپنے گناہوں کی فہرست یاد کر کے ہمارا دل کانپا؟ کیا ہم نے رمضان کو صرف روزوں کا مہینہ سمجھا، صرف پیاس اور بھوک کا مہینہ سمجھا؟ رمضان کی راتیں جاگتی رہیں، فرشتے صدا لگاتے رہے مگر ہم سوتے رہے۔ قرآن دل کی دہلیز پر صدا دیتا رہا مگر ہم نے اپنے کان بند رکھے۔ سجدے ہمیں بلاتے رہے، رب انتظار کرتا رہا مگر ہم بازاروں میں، گھروں میں، فون کی اسکرینوں پر کھوئے رہے، موبائلوں میں کھوئے رہے، خواہشوں کی دلدل میں دھنسے رہے۔ ہائے دنیا کے شور میں رب کی آواز دب گئی، نفس کی غلامی نے ہمیں اندھا کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیو، اللہ کے محبوب مہمان رمضان کو رخصت کرتے وقت کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ اللہ کے محبوب مہمان رمضان کو رخصت کرتے وقت کیا ہم نے رمضان کا احترام کیا، رمضان کا استقبال کیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا بدلا ہم میں؟ اس رمضان کے اندر ہم میں کیا بدلا؟ کیا بدلا ہم میں؟ یا ہم صرف بازاروں کی رونق، افطاری کی پلیٹیں اور کپڑوں کے انتخاب میں رمضان گزار بیٹھے، ضائع کر دیا؟ او بھائیو، دل کانپ اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ رمضان جیسا مہینہ بھی اگر ہمیں نہ بدل سکا تو پھر کیا چیز ہمیں بدلے گی؟ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، توبہ کر لو۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم بندے کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سالوں سال نہیں لگتے، عرصہ نہیں لگتا، صرف ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کون سا لمحہ؟ توبہ کا لمحہ، اللہ سے وعدہ کرنے کا لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہاں وہ ایک لمحہ جس میں آنکھیں بھیگ جائیں، دل ٹوٹ جائے، زبان لرز جائے اور روح توبہ پر آبادہ ہو جائے۔ آج خود سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا ہم واقعی رمضان کی مہمان نوازی کے قابل تھے؟ کیا ہم نے صرف بھوک پیاس برداشت کی یا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی؟ رمضان جا رہا ہے، شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید اگلے رمضان تک ہماری قبر تیار ہو۔ تو اے دل ابھی وقت ہے، ابھی بھی لوٹ جا، رب تیری پلکوں کی لرزش کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ مگر ہم کب تک غفلت میں رہیں گے جوانوں؟ کب تک خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ رمضان کی ہر رات گواہ ہے کہ رب انتظار کرتا رہا ہمارا، رب انتظار کرتا رہا تیری توبہ کا، تیرے سجدے کا، تیرے آنسوں کا۔ رب انتظار کرتا رہا مگر تو سویا رہا، مصروف رہا، غافل رہا، وقت ضائع کرتا رہا۔ آج کچھ لمحے نکال، تنہائی میں بیٹھ اور صرف اتنا سوچ، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ کہ کیا اللہ تجھ پہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر نہیں تو پھر رک جا، ٹوٹ جا، جھک جا، کیونکہ رب کو پانے کے لیے بس ایک روتا ہوا دل ہی کافی ہوتا ہے۔ روتا ہوا دل اللہ کو حاصل کر سکتا ہے، روتا ہوا دل اللہ کو پا سکتا ہے۔
ہم نے گناہ کیے مگر رزق نہ رکا، ہم نے نمازیں چھوڑی مگر سانس لینا نہ چھوٹا، ہم نے توبہ میں دیر کر دی مگر اللہ نے توبہ کے دروازے بند نہ کیے، ہم رب کو بھول گئے مگر وہ ہمیں نہ بھولا، کاش ہم جانتے کہ سحر کے وقت رب آسمان دنیا پر اترتا ہے صرف ہمیں پکارنے کے لیے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے جو ہماری طرف لوٹ آئے، مگر ہائے ہم گہری نیندوں میں ڈوبے رہے، ہمیں ایک بار بھی شرم نہ آئی کہ رب ہمیں بلا رہا ہے اور ہم رب کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں۔ رمضان کی آخری راتوں میں وہ رب عرش سے رحم بانٹ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، عرش سے رحم بانٹ رہا ہوتا ہے مگر ہم سوشل میڈیا پر تصویریں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں معاف کرنے کو بے قرار تھا اور ہم دنیا کے پیچھے بے قرار ہو گئے۔ سوچو میرے بھائیو، وہ رب جو معاف کرنے پر فخر کرتا ہے، وہ رب جس نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بار بھی سچائی سے پلٹ آئے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ ہم کب توبہ کریں گے جوانو، اور ہم کب رب سے کہیں گے یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا لینا، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ مدینے کی ایک سنسان گلی تھی، رات کا پہر تھا، سب سوئے ہوئے تھے، چرند پرند انسان حیوان سب سوئے ہوئے تھے، لیکن ایک چراغ اب بھی جل رہا تھا، اور وہ چراغ تھا میرے رسول کریم کا سجدہ، آہا میرے نبی کا سجدہ، جو تنہائی میں اپنے رب کے حضور جھکا ہوا تھا۔ زبان پر صرف ایک ہی فریاد تھی، میری امت، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، چہرے مبارک پر گہرے غم کے آثار تھے۔ آپ حجرے سے باہر نکلے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، اچانک نکلنے کی وجہ کیا ہے اور چہرے پر غم کے آثار کیوں؟ میرے رسول کریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھے اللہ نے میری امت کے کچھ افراد کا حال دکھایا ہے، میرے ابو بکر، میرے اللہ نے میری امت کے کچھ افراد کا حال دکھایا ہے جن کی زبانیں قرآن سے خالی تھیں، وہ افراد جن کی زبانیں قرآن سے خالی تھیں، جن کے دل سجدوں سے خالی تھے، جن کی راتیں غفلت میں اور دن گناہوں میں گزر رہے تھے۔ اے میرے صدیق، جب میں نے ان لوگوں کا حال دیکھا تو میں نے رو رو کر اپنے رب سے کہا یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے عدل میں کمی نہ ہوگی، مگر اگر تو معاف کر دے گا تو تیری رحمت کا سمندر اور زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اپنی امت کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے؟ رسول کریم نے فرمایا اگر میری دعا سے قیامت تک ایک بھی گنہگار بچ جائے تو محمد کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اگر میری دعا سے قیامت کے دن ایک بھی گنہگار جہنم سے بچ جائے تو بھی میں محمد کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ سن کر صحابہ کرام رو پڑے، مگر آج ہم وہ امت ہیں جن کے لیے نبی راتوں کو جاگے، ہم وہ امت ہیں جن کے لیے سجدوں میں گرے، آنسو بہائے اور رب سے جھولیاں پھیلا کر ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرواتے رہے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک نبی جو خود یتیم تھا،
تکلیفوں سے بھرا سفر گزرا، پتھر کھائے، بھوک سہی، بستر چھوڑا، صرف اس لیے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور ہم آج اسی نبی کے حکم کو پرانے زمانے کی بات سمجھ کر چھوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، یہ وہ ذات تھی جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو امت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر بھی اگر ہمارے دل نہ پگھلیں تو یہ صرف غفلت نہیں، یہ نبی سے بے وفائی بھی ہے۔ یہ صرف غفلت نہیں ہے۔ آج فیصلہ کر لو، نبی نے ہمارے لیے جو راتیں قربان کی، ہم ان کے لیے کتنی صبحیں، کتنی شام عبادت میں گزارے۔ ایک فقیر تھے، اللہ والے تھے، ایک ویران مزار کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، سالوں سال بیٹھے رہے، نہ کسی سے کچھ مانگتے، نہ کوئی شکایت کرتے، دن بھر تسبیح کرتے رہتے تھے اور رات کو مٹی پر سر رکھ کر سو جاتے تھے۔ پورا دن روزے میں گزرتا، رات عبادت میں گزرتی، اور جب سونے کا وقت آتا تو مٹی پر سر رکھ کر سو جاتے۔ ایک دن ایک امیر زادے کا بیٹا وہاں سے آیا، گزرا، ظاہری شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا مگر دل سے خالی تھا، ظاہری شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا مگر دل سے خالی تھا۔ اس نے بابا جی کو دیکھا، پوچھا، بابا آپ کی زندگی میں ہے ہی کیا؟ تو نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، نہ گھر، نہ بستر، نہ کوئی رشتہ، پھر بھی اتنے پرسکون کیوں لگتے ہو؟ تمہارے پاس نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ سواری ہے، نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، پھر بھی اتنے پرسکون کیوں لگتے ہو؟ بابا جی نے تسبیح روک دی، آسمان کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا تو سونے کی چارپائی پر سوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے نا، امیر کا بیٹا ہے، تو سونے کی چارپائی پر سوتا ہے مگر نیند کو پھر بھی ترستا ہے، راتوں کو کروٹیں بدلتا رہتا ہے، سونے کی چارپائی پر سوتا ہے مگر پھر بھی تو نیند کو ترستا ہے، اور میں مٹی پر سوتا ہوں مگر رب کا دیدار خوابوں میں کرتا ہوں۔ بتا تو صحیح، میں مٹی پر سونے والا رب کا دیدار خوابوں میں کرتا ہوں، اور تو سونے کے بستر پر سوتا ہے، سونے کے پلنگ پر سوتا ہے، پھر بھی تجھے نیند نہیں آتی، نیند کو ترستا رہتا ہے۔ بتا ہم دونوں میں سے خوش کون ہے؟ پھر بابا جی نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا اور مسکرا کر بولے، یہ کنکر تجھے بیکار لگے گا نا، مگر رب چاہے تو اسی کنکر سے تیرے دل کی سختی کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ رب کے نزدیک نہ سونا قیمتی ہے، نہ محل قیمتی ہے، اللہ کے ہاں بس ایک جھکی ہوئی پیشانی سب کچھ ہے۔ اللہ کے ہاں ایک جھکی ہوئی پیشانی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اے نوجوان، کہاں جا رہا ہے تو؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، جس نے رات بھر جاگ کر تیرے بخار کی دعائیں مانگی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، تیری رگوں میں ڈالتی رہی، آج تو اسی ماں کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ وہ باپ جس نے دن رات مزدوری کی، پسینہ بہایا، خواب بیچے تاکہ تو آرام سے جی سکے، آج تو اسی باپ کی بات کا مذاق اڑانے لگا۔ جوانو، تم وہ ہو جن کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے فون میں حرام ویڈیوز کو اپنا سہارا بنا لیا، موبائل میں حرام فوٹوز کو اپنا سہارا بنا لیا۔ تم وہ ہو جن کی زبان پر نعت ہونی چاہیے تھی، مگر گانوں کی دھنوں میں تمہارا ایمان دفن ہو گیا۔ تمہاری راتیں سجدے میں گزرنی تھیں، مگر اب تمہاری راتیں نشے، گالیوں اور بے حیائی میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ تمہارا جسم وہ تھا جسے مسجد کی ٹھنڈک سنوارتی، مگر اب ڈانس کی روشنی نے تمہیں اندھا کر دیا، ڈانس کی، ناچنے کی روشنی نے تمہیں اندھا کر دیا۔
ارے کبھی سوچا ہے کل جب تیری روح نکلے گی اور تیری ماں چیخے گی میرے بیٹے کو واپس لا دو، کوئی نہیں سنے گا۔ وہ دوست جن کے ساتھ تو گناہوں میں ہنستا تھا وہ جنازے میں آنے کی زحمت بھی نہیں کرے گی۔ تو تنہا قبر میں جائے گا، اکیلا قبر میں جائے گا اور تجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ تجھ سے پوچھے گا میرے بندے، جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، بتا تو میں رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ تو اے بندے بتا تو صحیح، اس وقت کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا اللہ اپنے کندھے پر گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں، جھوٹ کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں، فریب کی، دھوکہ دہی کی، زنا کی، شراب کی، گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر آیا ہوں۔ شرم آنی چاہیے ان آنکھوں کو جو فحش مناظر دیکھتی ہیں، اور ان کانوں کو شرم آنی چاہیے جو نعتوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر گانوں پر سر ہلاتے ہیں، گانوں پر رقص کرتے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جوانو جب رب پوچھے گا میرے نبی نے تمہارے لیے آنسو بہائے، میرے محبوب نے تمہارے لیے آنسو بہائے، مگر تم نے میرے محبوب سے وفا نہ کی، تم بے وفا نکلے۔ اے نوجوان، دنیا کی فانی لذتوں نے تجھے اندھا کر دیا ہے، لیکن موت کبھی فانی نہیں ہے۔ تو سستی میں سوتا رہا اور قبر کا گڑھا دن بدن تیرے قریب ہوتا گیا۔ اب بھی وقت ہے توبہ کر لے، جھک جا رو لے، ورنہ کل رونا چاہے گا تو اس وقت آنکھ سلامت نہیں ہوگی، نہ وقت باقی ہوگا۔ اس وقت تو رونے کی کوشش کرے گا مگر رو بھی نہیں پائے گا۔ سچ کڑوا ضرور ہے مگر یہی سچ نجات کا دروازہ ہے۔ اگر آج بھی نہ بدلے تو کل خود کو بھی معاف نہیں کر سکو گے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے، اور کہیں تیری زندگی غفلت میں تو نہیں گزری، تیری زندگی آوارگی میں تو نہیں گزری، تیری زندگی گناہوں میں تو نہیں گزری، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہوئے تو نہیں گزری، تیری زندگی شراب پیتے ہوئے تو نہیں گزری۔ کیا جواب دے گا اللہ؟ میں اپنی ساری زندگی برباد کر کے آیا ہوں، ساری زندگی غفلت میں ڈبو کے آیا ہوں۔ میرے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، میرے دروازے پر اگر فرعون بھی آ جاتا میں رب اسے بھی معاف کر دیتا، فرعون بھی آ جاتا اگر میرے دروازے پر جھک جاتا میں اسے بھی معاف کر دیتا۔ تیرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فرعون جو خود کو خدا کہنے والا تھا، میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے۔ اللہ کہتا ہے میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کر، میرا اللہ پھر بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بس ایک بار تو